الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت اس کی طرف توجہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ جس مسلمان کے دل میں قرآن مجید کی عظمت آ جاتی ہے، قرآن پاک سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید کو وقت دینا چاہیے۔ میں تو جب بھی قرآن مجید میں غور کرتا ہوں، حالانکہ ہم کوئی بڑے لوگ نہیں ہیں، بڑے لوگوں کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کے اس سمندر اور اس بحر سے نئے موتی اور نئے یواقیت اور جواہر ظاہر ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی عظمت کے لیے پہلے میں نے آیت پڑھی ہے، پھر ایک جگہ ایسی قرآن پاک کی یعنی ایک آیت ایسی ہے جس سے کہ موجودہ مذہبی صورتحال اور جہالت کا اندازہ ہوا۔ تو پہلے میں وہی استدلال کی جو آیت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں عیسائی اللہ کو بھی مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو خدا مانتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا مانتے ہیں۔ البتہ ان کے فرقے تین ہیں، ایک کہتا ہے خدا ہے، ایک کہتا ہے خدا کا بیٹا ہے، ایک کہتے ہیں کہ وہ تیسرے خدا ہیں، لیکن خدائی کا درجہ دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حضرت مریم کو، جو تثلیث کے قائل ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو بھی ولیہ تک نہیں مانتے، ولی نہیں مانتے، حالانکہ وہ اللہ کی ولیہ تھی، وہ ایک پاک باز عفیفہ طاہرہ، وہ نیک عورت تھی وہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اس اللہ کی ولیہ کو کتنی عیسائیوں نے محبت کی، کتنی بڑی عقیدت رکھی۔ کبھی غور کیا؟ پیغمبر سے محبت حد سے کی تو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی ہے، عیسائی کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن تو نہیں ہے نا، محبت میں زیادتی کا نتیجہ بیٹا بنا دیا۔ حد میں نہیں رہے، حد میں رہنا عقل مند کا کام ہے، ایک حد میں رہنا عقل مند کا کام ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شرک میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور میری آخرت تباہ نہ ہو جائے، لیکن انہوں نے محبت تو بہت کی، نتیجہ آگے بڑھا دیا۔ حضرت مریم ولیہ تھی، نبیہ نہیں تھی، یہ محبت میں بہتات کا نتیجہ ہے، حدود سے تجاوز کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ کیا؟ دو باتیں حضرت مریم کے بارے میں اور دونوں غلط ہیں۔ کیا کہنے لگے کہ تین خدا ہیں
ان میں سے ایک خدا حضرت مریم ہے. دوسری بات، حضرت مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے. استغفر. اور یہ بات آج کی نسل کو سمجھ آ جائے. پرانے لوگوں کو تو ہم راہ راست پہ لا نہیں سکتے، وہ ایک سوچ پر قائم رہتے، ہلتے تک نہیں ہے. اس لیے کہ نوجوان نسل پھر بات کو قبول کرتی ہے جن میں شعور ہے کہ محبت کرو عظیم شخصیات سے، لیکن حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، لا تطرونی، مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا. اس لیے کہ خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. فرق رکھنا، میری محبت میں آ کر حد سے زیادہ نہ بڑھ جانا. اور دعا فرما گئے، اور اللہ نے وہ دعا ہمارے نبی علیہ السلام کی قبول فرمائی. اے اللہ میری قبر کو سجدہ کا نہ بنانا. اب ذرا وہ آیت جو میں ذکر کر رہا ہوں اس کی طرف توجہ ہو. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کا دن ہوگا، میں تو جہاں بھی نظر ڈالتا ہوں مجھے تو اتنا تو ملتا ہے کہ وہ گناہ گار کو پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے. یہ قیامت کے دن کا منظر یہ سامنے ہے قرآن کی آیات میں، احادیث کی روشنی میں. لیکن اللہ جس چیز کا صراحت کے ساتھ پوچھے گا وہ یہی پوچھے گا، کیا تو نے شرک کیوں کیا تھا؟ آپ مطالعہ کر کے دیکھ لیں قرآن و حدیث کا. اگر عقیدہ توحید ہے تو وہ حدیث میں تو درس میں بار بار سنا چکا ہوں، اور جب سناتا ہوں تو میرے اندر اپنے اندر ایمان مجزن ہو جاتا ہے اور اس کی آب و تاب میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ گناہ گار ہوگا، اتنا بڑا گناہ گار جس کے کھاتے میں گناہ ہی گناہ، لیکن وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ اس کو بلائیں گے، اتنی مخلوق ہو، اللہ اس کو علیحدہ بلائیں گے اور اس سے تنہائی میں پوچھیں گے. اللہ کسی کے سامنے بھی اس سے نہیں پوچھیں گے اور کہیں گے اذکر کذا و کذا و کذا، اذکر کذا، یاد کر یہ گناہ کیا تھا. وہ کہے گا جی. وہاں کسی کی مجال ہے کہ انکار کر دے. سارے گناہ اللہ اس کو یاد دلا. اتنی پریشانی ہوگی جس کی حد نہیں، انکار بھی نہیں کر سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے. اور حالت یہ ہے، یہ حساب کا دن ہے، بڑا دن ہے. اب پتہ نہیں کیا اللہ فیصلہ صادر فرمائے گا. تو اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جو جوش آئے گا تو اللہ فرمائے سترت علیک فی الدنیا وغفرت لک اليوم. دنیا میں تیرے گناہوں پہ میں نے پردے ڈالے تھے اور آج بخشش بھی میں کر دیتا ہوں. ہاں یہ جا معافی ہے. ایسا چھوڑے گا اللہ کہ دنیا دنگ رہ جائے گی کہ کیا رحمت اتنی بھی ہوتی ہے. سب کچھ یاد دلا کے بھی کہا جنت میں چلا جا، سب کچھ اقرار کروا کے بھی جنت میں چلا جا، لیکن مجال ہے کہ کوئی شرک والا جنت میں جا سکے. شرک والا نہیں جا سکتا. میرے رب نے تو دنیا میں زانیہ کی بخشش کر دی. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، وہ جا رہی تھی، کنواں تھا، پیاس لگی، اس کنویں سے پانی نکالا، پیا. دیکھا تو کیا دیکھا، ایک پلا کتے کا بچہ، وہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے کنویں کے کنارے تک لایا، لیکن وہ پانی کیسے پیتا؟ اس نے اپنا جو دوپٹہ تھا اس کو رسی بنایا اور چمڑے کے جوتے ہوتے تھے اور اس کو رسی کے باندھا اور باندھ کے وہ اپنے اسی جوتے کے ذریعے پانی کھینچ کے اس نے کتے کو پلایا. ایمان والی تھی لیکن فاحشہ تھی. نبی علیہ السلام نے اس قصے کو صحابہ کے سامنے بیان فرمایا، میرے رب کو جو پانی پلانا پسند آیا، اللہ نے اس زانیہ کی بخشش فرما، اس کو معاف کر دیا. لیکن مجال ہے کہ شرک والا جنت میں داخل ہو سکے. یہ تو آپ سوچی معاف، یہ تو نکال دے ذہن سے، کبھی نہیں. قیامت کا دن ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. پارہ نمبر 7 میں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي، اے عیسیٰ علیہ السلام تو نے کہا تھا کہ مجھے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو وَأُمِّيَ اور میری ماں کو الہین معبود بنا لینا، من دون اللہ
اللہ کے سوا اور بھی معبود بنانے کا تم نے کہا تھا. وقد ارعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کپ کپی طاری ہوگی جب اللہ پوچھ رہا ہوگا. یہ عالم ہوگا، یہ منظر ہوگا. اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ ما قلت لهم الا ما امرتنی، میں نے تو ان کو سوائے اس بات کے جو تو نے مجھے کہی تھی وہی میں نے ان کو پہنچائی تھی. کیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ میں نے تو صرف یہ ان کو بات بتائی تھی. دنیا سے جب تو نے آسمان پر مجھے اٹھا لیا اے اللہ، بعد میں انہوں نے گڑبڑیں کی ہیں، جب تک میں ان کے اندر رہا اس وقت تک یہ ٹھیک تھے، یہ بعد میں عقیدہ خراب کر بیٹھے. کیا پیاری بات اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے معبود بناؤ اور میری ماں کو معبود بناؤ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی اے میرے پروردگار تو جانتا ہوتا. میں نے ان کو نہیں کہا. اور وہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے ان تعذبہم فإنہم عباد، تو ان کا خالق ہے اور یہ تیری مخلوق ہے، تو عذاب دے، تو تیرے بندے ہیں، تیرے فیصلے میں کون رکاوٹ ڈال سکتا ہے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بخشنے پہ آ جائے تو غالب حکمت والا ہے. تو اللہ کہے گا میں کافروں کی بخشش تو نہیں کرتا، لیکن میں تیرے اوپر ایمان لانے والے اور شرک نہ کرنے والے ان کی میں بخشش کر دیتا ہوں. یہ جو مقام ہے اس مقام کو سامنے رکھو. اب میں سمجھ گیا اچھے طریقے سے، ایک بات کو سمجھ گیا، جتنے ہمارے عراق، ملتان، پورے بر صغیر میں، دنیا کے جس خطے میں بھی کسی بزرگ کی قبر ہے، کسی بھی اللہ والے کی قبر ہے، اللہ تعالی قیامت کے دن اگر اس سے بھی پوچھے گا کہ تو نے ان کو کہا تھا کہ میری قبر کو سجدہ کرنا، تو یہ بزرگ بھی یہی کہیں گے پروردگار ہم تو یہی ان کو کہتے رہے، کیا عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. یہ بزرگ یہی کہیں گے کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق. لیکن میرے آنے کے بعد انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا اور ہماری قبروں کا سجدہ کیا. اے اللہ ہمارا ان سے، جو ہماری قبروں کا سجدہ کرتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق برات کا اعلان کر دیں گے. اس لیے کہ شرک والوں کا راستہ جدا، توحید والوں کا راستہ جدا ہو. توحید ایسی پیاری چیز ہے، توحید ایسا پیارا عقیدہ ہے، ایسا اللہ کی محبت والا عقیدہ ہے توحید، اور ایسی اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اس توحید میں کہ آدمی تصور تک نہیں کر سکتا. سب کچھ اللہ کے سپرد کر کے بندہ زندگی گزارتا ہے، اس زندگی کا لطف ہی کوئی اور ہوتا ہے. اب دیکھیں قیامت کا دن ہوگا، پہلے بھی اسی منبر پہ سنا چکا ہوں. ترمذی شریف کی سچی حدیث وجد آ جاتا ہے کہ اللہ جل جلالہ اتنا مہربان ہے، اتنا کریم ہے کہ صرف بندہ شرک نہ کرے، بچتا رہے، باقی گناہوں سے بھی بچے، کہیں اللہ کو ناراضگی نہ آ جائے، لیکن پوری زندگی اس کی تو کوشش کرے نا کیا کہ شرک کے قریب نہ جائے. اس پر حدیث پاک سنی ترمذی شریف میں ہے تا حد نگاہ، جہاں تک آپ کی نگاہ پڑتی ہے. آپ کھڑے ہو جائیں ایک میدان میں، دور تک آپ کو درخت وغیرہ نظر آئے، حد نگاہ تک ایک ایک بڑا دیوان رجسٹر، اتنا لمبا، اور 99 رجسٹر ہوں گے، سارے کے سارے رجسٹر ایک بندے کے بھرے ہوئے ہوں گے، فرشتوں نے لکھے ہوں گے گناہ. میں حدیث پاک سنا صلی اللہ علیہ وسلم. کس کا فرمان ہے جی؟ یہ اس ہستی کا فرمان ہے کہ جس ہستی کا ثانی اللہ نے مخلوق میں پیدا نہیں کی، یہ اس کا فرمان ہے. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تا حد نگاہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنے بڑے بڑے رجسٹر سارے گناہوں سے پر ہوں. اللہ کبھی کہا جائے گا یہ ہے تیرا نامہ اعمال، وہ دیکھے گا تو حیران ہو جائے اور کہے گا کہ کوئی بات بھی نہیں چھوٹی ہوئی. مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ان کو کیا ہو گیا ہے رجسٹروں کو، نہ انہوں نے چھوٹا چھوڑا نہ بڑا چھوڑا، سارے اس کے اندر درج ہو گئے. فرشتوں نے تو اللہ کا حکم مانا اور لکھا نا، ترازو کے ایک پلے
پلے میں ڈالو. اب ایک پلے میں ڈالے گئے. اب نیکیاں ہوں تو دوسرے پلے میں ڈالی جائیں نا. وہ جھکا ہوا ہے, گناہوں والا پلہ اس کا جھکا ہوا ہے. وہ ترازو کے پاس کھڑا ہے, حیران سرگردان ہے اس وقت. اور یہ وہ وقت ہے کہ باپ کو بیٹا اور بیٹے کو باپ بھی ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اتنے میں رب العالمین کو اس بندے پہ رحم آئے گا. ایک چھوٹی سی پرچی, بطاقہ, چھوٹی سی پرچی آئے گی, یہ لو اس کو دوسرے پلے میں رکھو, نیکیوں والے. وہ کہے گا یہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کاغذ کا وزن اور 99 رجسٹروں کا وزن برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے, اس کاغذ پہ تیری وہی نیکی لکھی ہوئی ہے, اور اس کو رکھ تو صحیح. جب وہ اس کاغذ کو رکھے گا تو وہ جو رجسٹر ہیں ان کا پلہ ہلکا ہو جائے گا, ایسے اڑے گا جیسے کہ ہلکی چیز اڑ جاتی, اور وہ جو چھوٹا سا کاغذ والا ہے وہ جھک جائے گا. وہ حیران ہو, میری کون سی ایسی نیکی ہے جو سارے گناہوں پہ بھاری ہو گئی؟ وہ جو تو نے دنیا میں سچے دل سے نہیں پڑھا تھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. فرمایا یہ تیری وہ نیکی ہمارے پاس محفوظ تھی اور ہم کسی کی کوئی نیکی ضائع ہونے نہیں دیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ.